الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بعض ساتھیوں کی یہ رائے آئی کہ جو سورے نماز میں پڑھے جاتے ہیں اگر ان کا ترجمہ اور مفہوم اور ان کا در سامنے آئے تو نماز میں بھی اس سے مدد ملے گی. تو اس اعتبار سے ذہن میں آیا کہ مناسب ہے. اس میں جب غور کیا گیا تو سب سے مناسب جو ہے نا وہ پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس ہی آئی. جب مضمون آپ کے سامنے سنایا جائے گا اس کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اگرچہ لکھنے میں آخر میں ہے لیکن ضرورت میں پہلے ہے. یہ دونوں صورتیں بڑی عجیب صورتیں ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی منفعتیں فائدے اس کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں. اور یوں سمجھ لیجیے کہ اس سے ہماری ضرورت کا انتظام ہے. ہماری دنیاوی ضرورتوں کا انتظام اس میں ہے, ہماری اخروی ضرورتوں کا انتظام اس میں ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں بھی اور شام میں بھی ان کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. سورہ اخلاص کے ساتھ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھی یہ بات کہ آپ پڑھتے بھی تھے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام فرماتے تھے اس بات کا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا بات ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بہت خوشی کے آثار دیکھے گئے. صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایسی صورت کوئی نہیں ہے جو یہ ہے. ایسی خاص صورت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے دو. ایک جیسی صورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے, یہ آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو ہے وہ لمبی قرات کرنے کی تھی فجر میں, سب کو پتہ ہے. لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ ایک مرتبہ دونوں صورتیں پڑھی 2 رکعتوں میں. ایک صورت میں ایک رکعت میں ایک صورت, 2 رکعت میں. تو میں دیکھا لمبی صورتوں کے واسطے 2 چھوٹی صورتیں کیسے کافی ہو گئی. کب فتح فرمائیں گے یعنی یہ 2 صورتیں وہ لمبی صورتوں کی جگہ پکڑ لی. کیونکہ آپ کا عمل جو ہوتا تھا وہ ثابت کرتا ہے کسی چیز کو. غرض یہ ہے کہ بہت ہی محترم شان صورتیں ہیں یہ قرآن پاک کی اور بہت ہی ضروری ہے. جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو اس میں تعوذ کا حکم ہے. بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. تو بات یہیں سے شروع ہوتی ہے جو آخر کے صورتوں میں ہے. سورہ فاتحہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ سکھایا گیا. تعوذ پھر تسمیہ, اعوذ باللہ پڑھنا, پھر اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھنا, پھر سورہ فاتحہ شروع کرنا. بلکہ اعوذ باللہ کا حکم بسم اللہ سے زیادہ ہے بعض جگہوں پر. آپ کو بتائیے, اگر آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہو, بیچ میں بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بسم اللہ دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اعوذ باللہ دہرانا واجب ہے.
اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو پڑھنی پڑتی ہے قرآن پر، بیچ میں اس نے بات کر دی. قرآن پاک میں اس مضمون سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ متعدد جگہوں پر مختلف ہیں. تعوذ کے اصل معنی آتے ہیں پناہ میں آنا کسی کے، جس کے شر سے خود نہ بچ سکتا ہو، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ان سب کے شرور کو کفایت کر سکتا ہو، ان سے بچا سکتا ہو، اس کی پناہ میں جانا. چھوٹے گینگسٹروں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ بڑی گینگسٹروں کے پناہ میں ہوتے ہیں. یہ بڑا روڈی شٹر ہے، بڑا چودھری ہے، یہ بڑے پہلوان کے ماتحت ہوتے ہیں. عام لوگ ستا رہے ہیں تو آدمی پولیس سے مدد لیتا ہے کہ یہ اس سے بڑے ہیں لہذا ان کی پناہ لی جائے. ملکی سطح پر ہوا کرتی ہے حفاظت، عالمی سطح پر ہوا کرتی ہے حفاظت. جب کوئی آدمی اپنی ایسی کسی چیز کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے جس نقصان سے بچنے کے لیے وہ اپنے اندر طاقت محسوس نہ کرتا ہو، تو دشمن سے زیادہ طاقتور کون ہے وہ دیکھتا ہے. اگر دشمن سے کم طاقتور ہے تو فائدہ نہیں، کیونکہ وہ میں جیسے طاقتور نہیں، اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے مقابلے کی دوسرا بھی نہیں رکھتا، تو فائدہ کیا ہے اس سے دینا مدد لینی. بڑے سے پناہ لی جاتی ہے. تو حق تعالی شانہ نے وہ طریقہ اپنایا. انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اس کی دنیا کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کی آخرت کو تو نقصان پہنچانے کی قسم کھائی ہوتی ہے. اور قسم اللہ کے سامنے کھائی ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے ہی اس نے مہلت مانگی اور کوئی کام نہیں ہے اس کو. یعنی یہ چیلنج کر کے کہ میں نقصان پہنچاؤں گا، پھر ٹائم مانگا اللہ سے. اس کا کوئی بزنس نہیں، اس کی کوئی مصروفیت نہیں، اس کا کام ہی ہے کہ میں بنی آدم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، آپ مجھے موقع دیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غنی اور بے نیاز ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں. اللہ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اللہ کو جو چیلنج کرے تو جو کچھ بھی چیز سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں. انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے آپ. قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی. قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ایسا زمین میں ان کے لیے اٹریکشن پیدا کروں گا، ایسی زینت ان کے لیے، زینت کے جال بچھاؤں گا انسانوں کے لیے، اور سب کو گمراہ کر دوں گا. قال فالحق والحق اقول، ٹھیک ہے اور میں بھی ایک بات کہتا ہوں سن لے. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. بس یہ میں نے طے کر دیا ہے، جو جتنا کو منوانا ہے منوا لو. تو وہ تحیہ کر کے آیا اور انتہائی مستعد ہے. سست بھی نہیں ہے اپنے کام میں، کیا کریں گے دیکھا جائے گا، موقع ملا تو کر لیں گے، نہیں تو نہیں. اکیلا بھی نہیں کرتا، پورے گروپ کے ساتھ کرتا ہے، انفرادی بھی کرتا ہے، اجتماعی بھی کرتا ہے. اور اتنا آرگنائز ہے کہ روزانہ رپورٹ لیتا ہے کہ کیا ہوا آج، کیا نہیں ہوا، کچھ کام کچھ ہوا نہیں ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر بچھاتا ہے روز، اور پورے شیطانوں کو جو بھیجا تھا اس نے پوری دنیا میں گروپ کی شکل میں، انفرادی شکل میں کام لگایا تھا، اس نے ان سب سے رپورٹ لیتا ہے، کارگزاری پیش کرو. خیر کی بھی کارگزاری ہوتی ہے، شر کی بھی کارگزاری ہوتی ہے. جتنے چور ڈکیتی کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ رات میں سب جمع ہو کے کارگزاری مانگتے ہیں اپنی کہ بھائی کس نے کیا لوٹا لاؤ، اور بڑی ایمانداری سے کام ہوتا ہے. بے ایمانی میں ایمانداری ہونا چاہیے.
بےایمانی کر کے لوگوں کو لوٹنا، لیکن بانٹ لینا چاہیے ایمانداری سے. تو شیطان کارگزاری لیتا ہے بڑی ایمانداری سے کہ بھائی ایمانداری سے کارگزاری دو، واقعتاً کس نے کیا کیا. جس کو شاباشی دینی ہے اس کو شاباشی دیتا ہے، جس نے ہلکا پھلکا کام کیا اس کو اگنور کرتا ہے کہ نہیں یہ کیا کام تھا، ہم وقت نے وقت ضائع کیا. اس کے بعد چھوٹا موٹا نقصان پہنچا دینا، وقت ضائع کرنا ہے. تو بڑا کام ہو گیا ہے، طلاق کروا دی ہے دو خاندان، دو آدمیوں میں، دو کپل میں. کسی بچے کو مدرسے کو جانے سے محروم کر دیا ہے، اسکول سے تبدیل ہٹا دیا ہے. اب اس نے طے کیا کہ میں علم حاصل نہیں کروں گا دین کا. اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ تیرا کام ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں کاموں کی جڑ ہے. ظاہر ہے کہ جو دین کا علم حاصل نہیں کرے گا وہ فساد کی طرف چلے گا، تو وہ ایک برائی تھوڑا ہی کرے گا. تو نے برائی کے اڈے کو پکڑ لیا ایک معنی میں. یہ کام ہوا بہت زبردست، زندگی پوری اس کی برباد ہونے کے راستے پہ ڈال سکتے. میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، گلے لگا لیتا ہے کہ صاحب تو نے کام کیا، اب اس کے بعد چلے گا پڈا. ظاہر ہے کہ نہ وہ ادھر خاموش رہے گا، نہ یہ ادھر خاموش رہے گا. ادھر غیبت، ادھر غیبت، ادھر بہتان، ادھر بہتان، ادھر الزام، ادھر الزام. یہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ، وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ. پھر انفرادیت میں اجتماعیت شریک ہو جاتی ہے. دو کے ساتھ چار، چار کے ساتھ آٹھ، آٹھ کے ساتھ ایک ادھر گروپ ہو گیا، ایک ادھر گروپ ہو گیا. کچھ دوست ہو گئے، کچھ دشمن ہو گئے. ان کا سکون تتر بتر ہو گیا. ایک لمبی سی ایک سلسلہ اس کو مل گیا. وہ چیز دیکھتا ہے کہ کس چیز کا کیا افیکٹ ہے، بڑا افیکٹ کس کا ہے. تو یہ افیکٹ کا جامع کون ہے؟ بہت سے. یہ جو ہے نا بہت ہی بڑا دشمن ہے انسان کا. ان شیطان لکم عدو، تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، اعلان کر کے ہے بالکل، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے ایسے طریقے پر کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. دشمن کی دشمنی واضح ہے، اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ تو بہت عجیب سچویشن ہو جاتی ہے. وہ آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہا. اس نے ہاتھ مارا، آپ نے ہاتھ مارا. آپ کو پینترے آتے ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، پٹک دیا، توڑ دیا ہاتھ پہ، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دکھ ہی نہیں رہا. تب کیسے بچا جائے گا؟ اس کی طاقت بڑی عجیب و غریب ہے. ان شیطان یجری مجری الدم، جہاں تمہارا خون جاتا ہے وہاں شیطان جا سکتا ہے. چھوٹی نسیں ہوں کہ بڑی نسیں، نر کے اندر تک جو ہے نا شیطان گھس سکتا ہے حدیث شریف میں. اور تم تو اس کے نر سننے میں نہیں گھس سکتے، تم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کے اندر گھسنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تمہارے اندر گھس سکتا ہے. عجیب معاملہ ہے. تم سو رہے ہیں تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے، اس کو کیا کر سکتا ہوں. احلام جو آتے ہیں نا، غلط خواب، ایک اس کی طرف سے بھی تو آتے ہیں نا. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک قسم شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ڈرانا، گھبرانا، ڈراؤنی خواب پڑھنا. ڈراؤنی خواب اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے ڈراؤنی خواب کی تعبیر ڈرنا نہیں ہے. ڈراؤنی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ ڈرانے کے لیے ہی چھوڑا تو ہے خالی. حقیقت اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تعبیر نہیں ہوتی اس کی کوئی. اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم ڈرو، اور تم نے ڈرا نہیں تو اسی تعبیر پہ لگے. مقصد اس کا پھر ہو جاتا ہے. ڈراؤنی خواب پہ آپ ڈرنا چھوڑ دیے تو 2-4 دن کے بعد پڑھنا بھی ختم ہو جاتا ہے. انہیں دیکھتا کہ یہاں وقت آئے اور میرا فوراً پیترا بدل دیتا ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ کام نہیں چل رہا، تو دوسرا کچھ کام کرتے. رات میں ناک کے باغے میں بیٹھا رہتا ہے. اذا استنصر احدكم فليستنصر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. جب تم وضو کرو تو ناک کو اچھی طریقے سے صاف کیا کرو. استنصار کہتے ہیں اس کو. استنشاق پانی کھینچنا، استنصار پانی نکالنا ناک سے. کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان خیشوم میں بیٹھتا ہے. خیشوم ناک کے باغے کو بولتے ہیں، وہاں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ سو رہے ہیں تو وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. نیند میں ہے تو وہ وسوسے ڈال رہا ہے اور غلط قسم کی خواب دکھوا رہا ہے. مجرد دم،
جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک گھس جاتا ہے. التصاوب من الشیطان، جمائی جو ہوتی ہے وہ شیطان کا اثر ہے. اور کر کے جو کھلتا ہے نا آدمی منہ، تو اس میں استغفار کی تعلیم اسی لیے ہے. ہم جمائی پر استغفر اللہ کہتے ہیں، ایکسکیوز میں نہیں بولتے. الحمدللہ ٹھیک کے اوپر ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ایکسکیوز میں نہیں بولتے ہیں. ایکسکیوز بھی کیا ہے؟ آپ کو کیا معاف کرنے کا ہے اس میں؟ تم نے کیا غلطی کی جو معاف کرنا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں تھا. ہمیں الگ الگ سکھایا گیا. الحمدللہ ٹھیک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ سارے مقامات کھل جاتے ہیں اور مستعد ہو جاتا ہے آدمی، تو اس کا شکریہ ادا کرو اللہ. اور جمائی سستی پیدا کرتی ہے، شیطان گھس جاتا ہے اندر. ایسا بڑا منہ کھول کے اندر گھس جانے کے بعد سے منہ کھول دیتا ہے ایک دم. ہر جمائی تو شیطان کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جمائی شیطان کے اثرات میں سے ایک وہ بھی ہے، یعنی شیطان کے اثر سے بھی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کیسا عجیب و غریب دشمن ہے. اور اس کی دشمنی کا اصل نقطہ جو ہے، ہدف جو ہے، وہ ہے آخرت کا نقصان. اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنانا، اور اس کی آخرت کو نقصان پہنچ جانا. ایسا نقصان پہنچے کہ یہ جنت میں جا ہی نہ سکے تو اس کی بغیہ ہے وہ، یعنی سب سے آخری ہے. عقل یہ ہے کہ جنت کے درجات نہ ملیں، جلدی جنت میں نہ جائے، دیر میں جائے، کچھ نہ کچھ تو سزا بھگت لے، آخرت میں میدان حشر میں ذلیل ہو جائے، جہنم میں تھوڑے دن جل جائے، خبر میں تھوڑے دن پریشان ہو جائے. کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے اس کے پاس. یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بھی نہیں کرے تو کیسا بڑی بات ہے اس کی. اچھا، پھر جب دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے تو دنیا کی آفتیں بھی اس کو مزہ لاتی. کسی مسلمان پر آفت آ جائے، انسان پر تکلیف آ جائے دنیا کی، تو اس کو تو تکلیف، اس کو وہ تو دشمن ہے، دشمن کو دشمن کی تکلیف سے مزہ ملتا ہے. دشمن بولتے ہیں اس کو کہ جس کو اپنے مخالف کی تکلیف سے مزہ ملتا ہے، چاہے وہ تکلیف چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، معمولی پیمانے پر ہو یا زیادہ پیمانے پر ہو، دنیاوی ہو کیا اخروی ہو. اور چونکہ وہ آخرت کو پہچانتا ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ آخرت کا نقصان کیسا عجیب و غریب نقصان ہے. اس لیے اصل جو ہے حقیقی دشمن وہ ہے. شیطان کے علاوہ جتنے دشمن انسان کے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، شیطانیت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. شیطان کی انہوں نے مانی، اس لیے تمہارے سے دشمنی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں اصل دشمن ہے ہمارے، انسانوں میں نہیں. انسانوں میں جو انسانوں کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ بھی اس میں بھی اصل شیطان سے ہی دشمنی ہے اپنی، کیونکہ شیطان نے ہی ان کو ہماری دشمنی پہ لگایا ہوا ہے. وہ شیطان کی ماننے کی وجہ سے ہی ہماری دشمنی کر رہے ہیں. یہ چھوٹے دشمن ہے، بڑا دشمن تو وہی ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدبیر یہ بتائی کہ بس اس سے بڑا تو میں چھوں. شیطان سے بڑا، اس کے شر سے بچنے کے واسطے تم کسی انسان سے مدد لو تو کام نہیں چلے گا، اور کسی شیطان سے مدد لینے لگو تو ڈبل کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی شیطان ہی ہے تو وہ تمہیں تو پھنسا دے گا، اور دوستی کے رخ میں اس سے مدد لینے لگو گے تو دوستی کے رنگ میں پھنسائے گا. جیسے ایسے وکیل کو آپ نے پکڑا جو آپ کا دشمن ہے، وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیس خراب کرے گا آپ کا. اگر آپ اس سے دوستی نہ کرتے، کسی اور سے وکیل کو وکیل بنا لیتے تو شاید کام بھی بن جاتا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا مخالف ہے اور اس کے دل میں دشمنی ہے میری، آپ نے اس کو اپنا وکیل بنا لیا. تو وہ تو ایسے راستے سے پھندا کرتا ہے، ایسی جگہ سے کہ آپ اس سے واپس بھی نہیں آ سکتے. اس میں پورا کیس خراب کر کے، ارے میں کیا کر سکتا ہوں، پیسے بھی کھا جاتا ہے پورا. وکیل بنانے میں بہت احتیاط چاہیے، ورنہ تو اگر دشمن ہے تو دشمن کا کام ہی دشمنی کرنا ہے. تو کسی شیطان سے مدد لے یہ بھی ممکن نہیں. کسی انسان سے لینے میں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جو میری کنڈیشن ہے وہی اس انسان کی کنڈیشن ہے شیطان کے مقابلے میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو بتایا کہ یہ میں ہوں اس کا علاج. میرا نام سنا تو بھاگ گیا تھا، بڑے پہلوان کا نام سنا تو جیسے چھوٹا پہلوان بھاگ گیا تھا. وہ تو اللہ پاک ہیں، وہ تو خالق ہیں، مالک الملک ہیں، بادشاہ ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب تم قرآن شریف کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھنا.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پاک کی قراءت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان سے، کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہوں اور شیطان سے حفاظت چاہتا ہوں۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ باہر کھیل رہا ہو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو اس میں کچھ چھوٹے کچھ بڑے ہوتے ہیں، تو بڑا جو ہے نا دادا گیری کر کے مارنے کو آ جاتا ہے۔ تو جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور مجھے پیٹ رہا ہے تو چھوٹے بچے کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اماں بول کے نکلتا ہے ایک دم، یا ابا بول کے نکلتا ہے۔ وہ اتنی زور سے چلاتا ہے کہ گھر میں تک آواز جاتی ہے، اور جیسے گھر میں آج تک آواز گئی اور اس نے کہا وہ میرے بیٹے، بلکہ جیسے اس نے آواز دی کہ ہاں میں آ رہی ہوں، بس یہ بھاگ جاتا نکلتا۔ اس کا حوصلہ پھر نہیں رہتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ کے مارے گی۔ تو چھوٹے بچے کو بڑے بچے سے بچنے کی صورت سوائے اس کے کہ اپنی اماں کو پکارے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے ماں نکل جاتا ہے، باپ پاس میں ہے تو باپ نکل جاتا ہے، ابا جان جی آ رہا ہوں بیٹے بولتے ہی ہو گیا، یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان، جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ ہدایت لینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی لینی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لینا ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز آ گئی تو زندگی میں تبدیلی آئے گی، گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ آنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے اس کو پڑھو، اگر یہ نہیں پڑھے تو وہ آ جائے گا۔ اعوذ باللہ کے پڑھے بغیر اگر قرآن پاک پڑھو گے تو شیطان آ جائے گا۔ اگر وہ آ کے یا تو پڑھنے نہیں دے گا، یا جو تم پڑھ رہے ہیں اس کو ایسا کنفیوز کرے گا اس میں کہ اس میں سے ہی گمراہی کر دے گا، اس کو ہی غلط سمجھا دے گا۔ کتنے لوگ ہیں قرآن شریف پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، تم اس بات سے کہ اعوذ باللہ پڑھنا آیا نہیں ان کو، اس طرح سے اب تو بے وضو پڑھنے لگے ہیں، اعوذ باللہ کی تو بات ہی کہاں باقی رہ گئی، ناپاک پڑھنے لگے ہیں، اعوذ باللہ کی تو بات ہی کہاں باقی رہ گئی۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا باضابطہ کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا واجبات میں سے ہے قرآن پاک سے، اور بسم اللہ پڑھنا مسنونات میں سے ہے، استبراکات میں سے ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں تو صرف یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ جو دو سورے آج ہم نے تلاوت کی ہیں، ان دونوں صورتوں میں اب تعالیٰ شانہ نے باضابطہ تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تفصیلات بتائی ہیں، جس میں شیطان بھی شامل ہے اور شیطان کے علاوہ دوسرے اور جتنے سورسز ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان سے بچنے کی تدبیر بتائی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب ربط کی بات بتائی ہے، تھانوی نے بھی ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ پہلی صورت میں قرآن پاک کے اندر پوری صورتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے، جوڑ ہے، جو ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگا جاتا ہے، تو صراط مستقیم سے ہٹانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس واسطے آخر کے سورے میں شیطان سے پناہ دے دی گئی۔ تو گہرا جوڑ ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فلق اور سورہ ناس، دونوں میں بہت گہرا ربط ہے کہ اگر تم کو جو ہے نا سیدھے راستے پر رہنا ہے، سیدھا راستہ لینا ہے، تو پھر یہ جو سیدھے راستے سے بھٹکانے والا ہے اس سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں انتہائی گہرا ربط ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ انسان کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے نہ پہنچے یہ دوسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے، لیکن نقصان تو کسی قسم کا نہیں چاہیے۔ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔ جلب منفعت کہتے ہیں فائدہ حاصل ہونے کو، دفع مضرت کہتے ہیں نقصان کے دور ہونے کو۔ نقصان کا دور ہونا انسان سے فائدہ حاصل ہونے سے بھی مقدم ہے، نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شان وہ نقصان نہیں چاہتے بندے کا۔ اب یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں نقصان والی شکلیں بھی ہیں، فائدے والی شکلیں بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان سے بچانے کے واسطے سورہ فلق اور سورہ ناس دے دی۔ اس میں سحر کا علاج ہے، اس میں آصف کا علاج ہے، اس میں نظر بد کا علاج ہے، اور اس میں
جتنے نقصانات کی شکلیں انسان دنیا میں اللہ نے بنائی ہیں، سانپ، بچھو، چور، درندہ اور جناب والا ڈاکو اور آگ، اور ان سب چیزوں سے حفاظت ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو خصوصیت ہے، اگر آدمی اس خصوصیت کو ذہن میں رکھے اپنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس مقصد کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے اس کا یقین دل میں بٹھائے، اصل اس کا یقین ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے، یہ سارے علاجوں کا علاج ہے۔ اصل علاج کے راز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی علاج کے لیے اختیار کریں، اس پر اعتماد کامل یقینی پیدا کر لیں۔ جتنے چلے کرائے جاتے ہیں، جتنے وظیفے کھنچوائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے سے اعتقاد قائم کرنا ہوتا ہے، یقین بنانا ہوتا ہے۔ چلہ کشی ہوگی نا، تمہارا وظیفہ پورا ہو گیا، تمہاری زکات ہوگی، بولے تو اس کے کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، اب پڑھتا ہوں نہیں، اس یقین کے ساتھ کام ہو جاتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو قرآن شریف کی آیتوں میں اور قرآن شریف کی دعاؤں میں اور حدیثوں میں جو دعائیں آتی ہیں ان میں اتنا یقین نہیں ہے، کوئی دوسرا بزرگ دیا ہوا دعا ہے اس پہ زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ یعنی کسی بزرگ کی دعا میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کیا دونوں میں جوڑ ہے بتائیے آپ؟ کتنی بڑی دعا کیوں نہ ہو، کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو حدیث میں ہے، وہ تو حضور کے الفاظ ہیں، یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو قرآن پاک کے ذریعے سے جو چیز جس مقصد کے لیے بتائی گئی ہے اس کا اگر یقین پیدا کر لیا جائے پھر کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض اگر یقین پیدا کر کے استعمال کر لے تو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور معالج اگر یقین پیدا کر لے تو اس کو کسی اور چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سے بزرگان دین جو عملیات کرتے ہیں وہ 4-6 چیزیں اپنے ساتھ نہیں لگا لیتے، یہ بھی ہو رہا ہے، ایک آدھ چیز پکڑ لیتے ہیں، اس کو اپنا ذہن بنا لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب پلمنیر ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں زیادہ وظیفوں میں عملیات میں جاتا ہی نہیں، میں نے صرف اللہ کو پکڑا ہوا ہے، مجھے اللہ سے تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں، میں اللہ پر یقین کیا ہوا ہوں، سارے زندہ تلسمات ہے، ہر مرض کی دوا سب کو کام آتی ہے، بخار کو دے دو، کسی بھی چیز کو دے دو، کام آ جاتی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں تب یہ چیز کام آتی ہے کہ آپ نے اگر یقین بنا لیا تو کام ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کر دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، چاہے باطل پر یقین کریں چاہے حق پر کریں، یہ دنیا یقین کی بنیاد پر چلتی ہے۔ جس چیز کا عقیدہ لے کے آدمی مضبوط عزم لے کے کر لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں حق تعالیٰ شان وہ اپنی حمایت کر دیتے ہیں کہ تیرا یہ یقین ہے نا تو ایسے ہی کر لو۔ اسی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا یقین چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام میں ایسا کرنا ہے، یہ کام یہ چیز اس طریقے سے حاصل ہوگی۔ ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب غازی بزرگوار نے ایک صاحب کو ان کے علاج کے سلسلے میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو دیا، وہ پڑھتے رہے، اس کے بعد آئے اور میں پڑھاتے اتنے دن سے پڑھا لیکن مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ بس حضرت کو تو ان کی ایک شان تھی، ان کی ایک حالت تھی، ان کو جوش آ گیا، اتنی زور سے ڈانٹا اس کو، میں کیا بتاؤں۔ تو صاحب ہیں یہاں، میں نے ان سے پوچھا تو عامل کیسا بنا، بولے تو صوفی صاحب کی ایک ڈانٹ سے بنا دے رہا۔ صوفی صاحب غصے میں آ گئے جب تک میں عامل ہو گیا۔ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ جس کو بٹھا دینا ہوتا تھا جس چیز کو دل میں، اس چیز کو غصہ کر دیتے تھے بہت تیز، وہ کیا اس میں کرتے تھے ان کو معلوم ہے، کیا اللہ نے ان کی غصے میں بات رکھی تھی۔ بس انہوں نے میں تھا انہوں نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو کیوں نازل کیا ہے یہ نہیں سوچا تو کیسے فائدہ نہیں ہوا، اللہ کی دی ہوئی چیز میں فائدہ نہیں ہوا تو پھر کسی اور چیز پہ ہو سکتا فائدہ، کیسا فائدہ نہیں ہوتا، نکلو یہاں سے۔ ایسا غصہ کیا اس کو، کہتا ہے کہ صاحب اس دن سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہوں کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین نہیں تھا اس آدمی کا، وہ پائے اس نے وظیفہ کھینچا، پورے 40 دن تک پڑھتا رہا، دن کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کریں گے کیونکہ وہ کرنے کے لیے ہی دیے ہیں، نہیں کرنے کے لیے تھوڑی دیے ہیں۔ وہ واجب التعمیل ہوتا ہے، واجب التعظیم صرف تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو بادشاہ تھے حیدرآباد دکن کے، انہوں جب کسی چیز کو لکھتے تھے اپنے ماتحتوں میں تو 2 لفظ لکھتے تھے،
سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، آفیسروں کو سمجھ میں آتا تھا خالی. اس کو لکھتے تھے واجب التعظیم. اس کو نوکری دے واجب التعظیم بول کے لکھتے تھے. اس کے بعد بولتے تھے اس کو اگر کوئی نوکری ہو تو دے دی جائے. تو جاتے ہی جو ہے نا وہ حکم شاہی حکم ہے، حضرت کا حکم ہے، لہذا اس کو لینا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا. بہت اچھا غور کریں گے. جو واجب التعظیم میں اشارہ کر دیتے تھے کہ میری بات آئے تو عظمت اس میں دکھانا، لیکن کرنا نہیں ہے اس کو. اور جس چیز پہ انہوں لکھتے تھے کہ واجب التعمیل، عمل ضروری ہے اس پر، اس کو نوکری دینا ہے، تو چاہے آپ تعظیم بجا لائیں اور کی نہ لائیں، کرنا پڑتا تھا، نہیں تو گردن نپ جاتی تھی. اور ان کی عادت یہ تھی سنا کہ جو واجب التعظیم والا جو ہوتا تھا اس کو بڑے سلیقے سے لکھتے تھے، اور جو واجب التعمیل ہوتا تھا وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل گیا اس پہ لکھ کے دے دیا، کوئی ایسی چیز مل گئی اس پہ لکھ کے دے دیا، ٹیڑھا بنگا لکھ کے دے دیا، ایسی کشیدہ قلم سے لکھ کے دے دیا. کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا اس کا، وہی لکھ دیتے تھے. اوپر صرف اتنا ہوتا تھا واجب التعمیل. واجب التعمیل بول دینے کے بعد میں قصہ ختم. بڑے سے بڑے منسٹر کی، بڑے سے بڑے وزیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے حکم کی مخالفت کرے، کیونکہ وہ پکڑ میں آ جاتا تھا. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب التعظیم ہے خالی، واجب التعظیم بھی ہے، واجب التعمیل بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے دیا قرآن پاک کی ان آیتوں کو اس مقصد کے لیے دیا، تو پھر ہو گئی بات، ہونا ہی ہونا ہے اس کو. اگر اس کو ہونا ہی ہونا ہے ایسا ذہن میں پکا بٹھا لیے نا، ساری چیزوں کا علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. سارا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک پر جیسا اعتماد آنا چاہیے اللہ کی آیتوں پر، ویسا اعتماد نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے. اس لیے وظیفوں کے چکر میں کوئی اور دعا، کوئی اور وظیفہ، کوئی اور درود، کوئی اور فلاں، کوئی ایسی چیز پوچھتے رہتے ہیں. اب چونکہ لوگوں کا ذہن ویسا بنا ہوا ہے تو اہل اللہ بھی کیا کرتے ہیں اس کے حساب سے نکال کے دے دیتے تھے کہ تو یہ پڑھ لے بول. ارے حضرت دیے تو ہے یہ بہت اسپیشل دعا ہے، بلکہ انہیں پڑھتا نا وہی کام اس میں ہوتا ہے. بات اتنی سے ہو کہ بھائی اس کو کس پہ اعتماد آ رہا ہے، کس چیز سے اعتماد آ رہا ہے. اور اسی وجہ سے خود سے نکال لیے تو اتنا اس میں اعتماد نہیں آتا. دو بڑے آدمی دیا اس سے آئے یہ دیے تو ہوتا برابر کام ہوتا ہے. دیے تو آپ دیے تھے وظیفہ میں پڑھا، بس ہو گیا، انٹرویو میں کامیاب ہو گیا. وہ دینے والے کو پتا ہے کہ انہیں کامیاب جو ہے نا، میں کون ہوں تو بیچ میں کامیاب کرنے والا، میرے وظیفے میں کیا دم ہے، چپڈی کا شوربہ کیا حساب میں ہم ہیں، اس میں بھی نہیں ہے. اس کا اپنا گمان ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لوگ آتے کہ نہیں حضرت آپ کی برکت سے یہ ہو گیا، آپ نے یہ دیا تھا نا، میں نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا. تو فرماتے کہ بھائی یہ سب تمہارے اندر تھا، میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اندر تھا، میں نے اندر سے نکال لینے کی ترکیب دے دی، میرے دینے سے تم کو بھروسہ آ گیا، بھروسہ ہوتا اللہ میں نے فیصلہ کر دیا. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر میرے بندے کا گمان یہ ہو کہ بس سورہ فلق اور سورہ ناس میرے لیے بس ہے، بس ہے بس. اگر کسی معالج کا یہ گمان ہو جائے کہ یہ بس ہے تو بس ہے بس فقط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں انسانوں کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچنے کے لیے جو اسباب ہوا کرتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عنایت فرمایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تو میرے پہ بھروسہ کر کے میری پناہ میں آ جا. اس کی حقیقت، تعوذ کی حقیقت ہے اتقاء کامل، توکل کامل بھروسہ کر دینا ان پر. پناہ میں آ جاتا ہوں بولنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی ان کے سپورٹ کر دیا، اب آپ بچا لو. پناہ میں آنے کا مطلب کسی کے پناہ میں جانے کا مطلب اب آپ بچا لو، میں نے اپنے آپ کو ہمارے میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے کو تو دشمن سے بچنے کے واسطے آپ ہی چاہیے تھا، بس آپ بچا دیجیے. اب اگر پکا یقین ہے تو وہ بچا لیتے ہیں. گڑبڑ کہاں ہوتی ہے وہی ہے کہ آپ نے بول تو دیا بچا لو بلکہ، مگر آپ کا ذہن خود کیونکہ پورا کام نہیں کر رہا، ادھر سے ایکسپیکٹیشن وہ نہیں کیا ہوتا، ایکسپٹ نہیں ہوتی درخواست ایکسپٹ نہیں ہوئی تو باوجود پناہ میں آنے کے پناہ میں نہیں آیا ہوا ہوتا ہے آدمی. یہ ہے مطلب، یہ نقصان پہنچ جاتا ہے. قرآن شریف میں تعوذ کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں پہلے ہم ان کو غور کرتے ہیں. ایک تو یہ آیتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی کچوکا لگے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
آپ یہ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اے پروردگار میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطان کے حمزات سے، شیطان کی لاتوں سے۔ حمزہ کہتے ہیں چوکوں کو، شیطان کے وساوس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے کسی قسم کی ایکٹ سے اور اس کے اثر سے میں پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ موجود ہوں، وہ آئیں، وہ سب پہ سوار ہو جائیں، اوپر مسلط ہو جائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ والی آیت ایک اور جگہ بھی ہے۔ شیطان سے پناہ کے لیے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی اور ان آیتوں میں بھی، وہاں ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ تم فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ انسانوں میں جو دشمن ہوتے ہیں ان سے پناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر نیکی کی تلقین اور سکوت اختیار کرنا۔ انسان کی دشمنی سے بچنے کے راستوں میں سے یہ ہے، انسان کی دشمنی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور اعراض کرنا یعنی الجھنا نہیں، اور نیکی کی تلقین کرنا، بھائی یہ نہیں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض وقت آدمی سمجھتا ہے کہ نہایت اتنا برا، اس کو بولے تو کیا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت کبھی بھی جاگتی ہے۔ آدمی آپ نے کبھی اس کو انسانیت کی تلقین کی اور اس کے دل میں آ گئی بات، اور فوراً متنبع ہو جاتا ہے، ارے ہاں یار یہ بات غلط ہے۔ انسانیت کبھی بھی جاگتی ہے۔ ایک قصہ یاد آیا، ابھی حال کا ہی ہے، میں دلی سے آ رہا تھا، ایک سیٹ کے اوپر جو ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو سیٹوں پر غلطی سے ایک سیٹ پر دو آدمیوں کے نام آ گئے، یا غلطی ہوگی دونوں کو بنا کہ یہ سیٹ میری ہے، اس کی یہ سیٹ میری ہے۔ تو ایک اس میں سے جوان ہے، ایک اس میں سے بڈھا، اور پہلے پہنچ گیا بڈھا، وہ بیٹھ گیا جا کے سیٹ پہ۔ میں بازو کے کیبن میں ہوں، مجھے آواز آ رہی ہے لوگوں کی بحث سے۔ اب ایک اس میں سے مسلم ہے، ایک اس میں سے غیر مسلم، تو اور زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے نا پھر موقع تو۔ اچھا جو بڈھا ہے وہ مسلمان، جو جوان ہے وہ غیر مسلم۔ تو اس نے آتے کہا کہ یہ میری سیٹ ہے، اٹھ یہاں سے۔ اس نے کہا یہ میری سیٹ ہے۔ اب جانے والا تو میں شروع ہو گئی، اور وہ نوجوان جو ہے نا وہ اشتعال پہ آ گیا، کہنے کا اٹھا کے پھینک دوں گا یہاں سے، اور ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ اس نے بڑی بڑی باتیں شروع کر دی۔ تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی بڈھے نے، کہنے لگے جوانی بہت ہو گئی ہے اس لیے لڑنے کو آ رہا، میں بھی کبھی جوان تھا، تجھے پتا ہے؟ تو کیا سمجھتا تیرے کو بھی لڑنا آتا ہے؟ لڑنا میرے کو بھی آتا ہے، تو اب میں بڈھا ہو گیا بلکہ میرے پہ زور دکھا رہا۔ یہ طریقہ تو وہی ہے، لڑنا ہے تو جوان جوان سے لڑے۔ میں بڈھا ہوں، میرے سے کیا حساب سے لڑنے کو آ رہا؟ تو جوان میں بھی تھا کسی وقت، جب آنا تھا میرے سے لڑنے کو، بتاتا تھا تیرے کو۔ ایسے اس نے بات کی کہ بھائی میں اب بڈھا ہو گیا ہوں تو میں لڑنے کے موقف میں نہیں ہوں، اگر لڑائی کرنا ہوتا تھا تو میری جوانی میں آنا تھا، یا تجھے لڑنے کا شوق ہو رہا تو جوانی میں چلا جا۔ اس کا مورل ایک دم ڈاؤن ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں بڑے میاں، میری بات کا مطلب یہ ہے، بس تیری بات کا مطلب یہ ہے نا، تو پہلے ٹی آن دے، میرا بھی ٹکٹ بتا دو، تیرا بھی ٹکٹ بتا۔ اس کے بعد انہیں جو فیصلہ کرا وہ سنیں گے، وہ خاموش ہو گیا۔ حالانکہ وہ وقت اشتعال کا ہے، ایک مسلم کا ہے، ایک مسلم کا ہے، ایک جوان کا ہے، ایک بوڑھے کا ہے، اور سفر کے اندر سیٹ کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ اب اس وقت مس ہوئی تو سفر کے آخر تک مصیبت ہے، تو لوگ بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں اس کو۔ مگر اس نے جیسے اس کی انسانیت کو دستک دی، اس نے نیکی کی تلقین کی، یہی بات ہوئی نا، وأمر بالعرف میں آیا نا یہ، بس اس کے ذہن میں آ گیا ہاں یار یہ تو بالکل ناشائستہ بات ہے کہ بڈھے آدمی سے میں لڑ رہا ہوں بلا وجہ، جبکہ انہیں بول بھی رہا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں، اور کسی وقت تھا میں لڑنے کے قابل، وہ بھی بول رہا۔ اس کو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، انہیں بولا جوان ہم بھی تھے، جب آنا تھا لڑنے کو بول کے جو اس کو بولا نا، تو مجھے ادھر سے میں ہنس رہا ہوں بیٹو کا، یار کیا عجیب بات بولا بڈھا۔ انسانوں سے، انسانی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ تدبیر بتائی۔ اچھا دوسری جگہ پر یہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ہی احسن السیئہ، جو آدمی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم بھلائی کر کے دفاع کرو اپنا۔ اور تیسری جگہ پر ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم،
تم اچھے طریقے پر اگر اپنا ڈیفینس کرو گے تو تمہارے درمیان اور جس کے درمیان تمہاری دشمنی ہے دوستی میں بدل جائے گی. تو یہ وہ تدبیریں ہیں جو انسانی دشمن کے طرف سے دشمنی پیش آنے کی صورت میں کرنے کی. انسان سے جب دشمنی ہو تو انسانی دشمنی کے مقابلے کے لیے تدبیریں بتائیں اللہ پاک نے, اور یہ تدبیریں معمولی سطح کی ہیں. آخری سطح کی یہ ہے کہ وہ لڑنے پر آ جائے تو تم بھی لڑ لو, جس میں جہاد و قتال والا مسئلہ آ جاتا ہے سامنے. اجتماعی طور پر لڑائی کی شکل آ رہی ہے, اجتماعی طور پر دشمنی کی شکل آ رہی ہے, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, تو بھائی وہ تمہارے خلاف ہیں تو تم خاموش کیوں بیٹھتے والی بات ہو جاتی ہے. تو انسانوں کی دشمنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیریں بتائیں, اور شیطان کی دشمنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر نہیں بتائی. تم بس میری پناہ میں آؤ, یہی صورت ہے. کیونکہ وہاں مقابلہ ممکن ہے تو اسباب کا مقابلہ اسباب سے رکھا ہوا. یہاں مقابلہ ناممکن ہے, لہذا فرمایا اس میں تو بس تم میرے کو بیچ میں لے آؤ, قصہ ختم ہو جاتا. علماء نے فرمایا, مفسرین فرماتے ہیں آیتوں کی تفسیر میں, کہ استعاذے کا حکم یعنی اعوذ باللہ کا, اللہ کی پناہ میں آنے کا اور شیطان سے پناہ مانگنے کا جہاں کہیں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہاں اور یہاں سورہ فلق و سورہ ناس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آ جانا. اور جب انسانی دشمنوں سے حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو اس میں تدبیریں بتائی گئی کہ تم درگزر سے کام لو, تم صبر سے کام لو, تم معراج سے کام لو, تم نیکی کی تلقین سے کام لو, تم اچھی تدبیر سے کام لو, تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے کر تم اس کا مقابلہ کرو. اور بالآخر میں یہ بھی ہے کہ صاحب فاتدو بمثل ماتدو, جتنا انہوں نے زیادتی کی اتنی تم زیادتی کرو, جتنا انہوں نے تشدد تمہارے ساتھ کیا ہے تم ان کے ساتھ میں تشدد کرو. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ برائی ہے, انہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو برابر بالکل تم اس کے ساتھ میں برا کر ڈالو. یہ تدبیر انسانوں کے لیے بتائی گئی, لیکن اس کے لیے یہ تدبیر بتائی گئی کہ تم کو استعاذہ ہی کرنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن شریف کے شروع میں اس وقت, اور یہ جو قرآن سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے صبح اور شام پڑھنے کا ہے اس وقت خاص اس مضمون کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ میں اس کے پڑھنے کے ذریعے سے کیا کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 سورے مرحمت فرمائے, اس کا بھی ایک خاص شان نزول ہے, خاص موقع پر یہ سورے پیش آئے ہیں. اس کی شان نزول میں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ان عفریتا یرید ان یکید, ایک بہت ہی بڑا جن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کچھ مکاری کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. جیسے انسانوں میں دشمن تھے حضور کے, جنات میں بھی دشمن تھے, شیطانوں میں بھی دشمن تھے. تو عفریت کہتے ہیں بہت ہی بھاری جن کو, جو ان میں بہت بڑا ٹائیگر ہوتا ہے نا. الگ الگ قسمیں ہیں جنات جو ہے نا, وہ ایک قسم کی مخلوق نہیں ہے, وہ کئی قسم کی ہیں. وہ کچھ میں ہوا کا غلبہ ہے, کچھ میں آگ کا غلبہ ہے, کچھ میں دھوئیں کا غلبہ ہے, ایسا ہے وہ. اور کچھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جو اس میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس کو عفریت کہتے ہیں. تو جبرائیل السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ عفریت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ قید کر رہا ہے تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر اللہ پاک نے یہ 2 صورتیں آپ کو مرحمت فرمائی. دوسرا شان نزول یہ ہے کہ قریش ایک مرتبہ جمع ہوئے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگائیں, اور چونکہ العین حق, نظر کا لگنا حق ہے, تو انہوں نے طے کیا کہ ہم نتجوع, اول یہ کہ ہم کئی دن تک بھوکے رہیں. قریش نے یہ پلاننگ کی کہ ہم کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں, پہلے خوب بھوک ہونے کے بعد میں جا کے حضور کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنے خوب آنکھوں کو گھور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جسم کو دیکھ کر, آپ کی صورت ایسی ہے, آپ کی آنکھیں ایسی ہیں, آپ کی کمر ایسی ہے, آپ کے پیر, کیا اچھی آپ کی کمر ہے, کیا اچھا آپ کا مونڈا ہے. کیونکہ جس حرص اور لالچ والی نظر کے ساتھ آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اس پر تبصرہ کرتا ہے نا, اسی وقت آنکھوں سے زہر منتقل ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. آنکھوں کے جو ریز ہیں وہ زہر کو منتقل کرتے ہیں. نظر لگنے کی حقیقت یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نظر لگنے کے بعد پورا کھانا زہر میں بدل جاتا ہے. بہت مرتبہ تجربہ ہوگا آپ کو, کھانا کھانے کے بعد میں اگر نظر لگ گئی اس کھانے پر, ایک دانہ ہضم نہیں ہوتا اور جناب والا غلط ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ کھانا جو ہے نا آپ کو ڈائریا پیدا کر دے گا, وہ کھانا آپ کو وامٹنگ پہ ڈال دے گا. بہت سی چیزیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں, پورا اس میں زہر مل جاتا ہے ایک اعتبار. اور حضور نے فرمایا یہ حق ہے. تو رقیت العین, اس سے بچنے کے لیے
جو انہوں نے نظر لگانے کے واسطے اجتماعی طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ 2 سورہ مرحمت فرمائے۔ اور تیسرا واقعہ شان نزول کا جو کہ جمہور کے پاس ہے، یعنی عام مفسرین جو نقل کرتے ہیں، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ لبید ابن عاصم اس کا نام تھا، لبید۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں سے جادو کروایا تھا۔ بیٹیوں نے اس سے جادو، باپ کے کہنے پر بیٹیوں نے جادو کیا تھا، کیونکہ جادو ان لوگوں کے پاس میں پہلے سے ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جادو کے پیچھے رہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے لگ گئے یہ لوگ اس کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جن جادوئی کلمات کو آپس میں ایک دوسرے کو پڑھا کرتے تھے، وہ ان کو پتہ چل گئی، تو یہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کیونکہ جادو کا تو مزاج تھا ہی تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں منگوائی۔ ایک بچہ، لبید کا ایک بچہ جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تھا، اور یہ لبید بھی اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے حضور کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ منافق تھا۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے ہوتا نہیں۔ حضور کی عادت شریف یہ تھی کہ جو مسلمان بول کے آ کے بیٹھا اس کو مسلمان ہی کنسیڈر فرماتے تھے، کیونکہ ظاہری شریعت کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ فلاں 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 ہے، اور آپ اپنی زبان بند رکھتے تھے کہ کون، آپ کو معلوم تھا کون کون ہے، لیکن آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ لبید بھی ان میں سے تھا۔ تو بظاہر ساتھ آ کے بیٹھنا، جی حضور کرنا، بہت توجہ سے بات کو سننا، اپنے بچے کو بھی لگا دیا کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا کرو، حضور کی مجلس میں بیٹھا کرو، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ اس نے سوچا کہ ویسے تو میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سک رہا ہوں، ایسا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کہ ان کو جادو کر دیا جائے۔ تو حضور کا کنگا اس نے منگوا دیا بچے کے ذریعے سے، آپ جن سے کنگا کیا کرتے، اور اس کنگے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تھے، تو ان بالوں میں اس نے گرہیں لگوائیں، اس کی بیٹیوں نے گرہیں لگوائیں، اور ہر گرہ کے اندر سوئی چبائی، سوئی رکھ کے اس کو گرا دیتی گئی، اور جو دم کرنے کے کلمات تھے وہ دم کر کے جو بھی کلمات رہے ہوں گے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے، وہ کلمات دم کر کے پھونکتے تھے۔ اس طریقے سے 11 اس کے اندر گرہیں انہوں نے لگوا دی، اور اس کو طلعت النخل میں، کھجور کے پتے میں، کھجور کا پھل جس پر آتا ہے اندر کا اس کے اندر لپیٹ کے اس کو جو ہے نا ایک پتھر کے نیچے کنویں کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرنے لگے تھے، اور اس تکلیف کا اثر بعض کہتے ہیں 3 دن رہا، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ رہا، اور اس میں آپ کو شرعی اعتبار سے دین کے کسی معاملے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ایک تکلیف کا اثر یہاں تک چلا گیا تھا کہ دنیاوی کاموں میں سے کوئی کام آپ نہیں کیے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا شاید میں نے کر لیا، کوئی کام کیے ہوئے ہوتے ایسا لگنے لگا کہ شاید میں نے نہیں کیا، بس یہاں تک اس کا اثر ہوا۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ میں پوچھتے حضور گھر والوں سے کہ میں نے یہ کر لیا کیا، تو وہ ہاں یہ تو آپ نے کر لیا، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا ہے، میں نے نہیں کیا، شاید یہ کام تو کیسے نہیں ہے، آپ نے تو یہ کام کر لیا ہے۔ تو اس سے آپ کو بڑا صدمہ ہو گیا کہ بھائی خدا نہ خاصہ اتنی دینیات میں نہ آ جائے چیز منتقل ہو کے، اور یہ تو بہت پتہ نہیں کہاں تک لے جائے۔ تو دعا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے دن دعا فرمائی، دوسرے دن دعا فرمائی، تیسرے دن دعا فرمائی، تو تیسرے دن کی دعا پر یہ 11 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں یہ دونوں آئے، اور ایک میرے پائنتی پر اور ایک میرے سرانے پر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ ایک نے کہا دوسرے سے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، ان پر سحر ہو گیا ہے۔ تو پھر پہلے والے نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے، اور اس نے کہا کہ کس نے کیا ہے، تو کہا کہ فلاں نے کیا ہے۔ تو وہ چیز جس پر جادو کی گئی وہ کہاں ہے، تو کہا کہ وہ بیر زروان میں ہے، ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہ بیر زروان میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ نے فرمایا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو آپ نے بلایا, فرمایا کہ اترو. وہ کنواں بالکل استعمال میں نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی ایسا ہو گیا تھا وہ جس میں کائی بھر جاتی ہے نا, پوری کائی بھری ہوئی تھی ہری ایک دم, وہ سگٹ ویسا وہ کنواں تھا. مگر اس میں اترے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر, کیونکہ حضور نے فرمایا, حضور کا خواب تو سچا ہوتا ہے بالکل. وہ گئے اور جیسے ہی اس کے اندر غوطہ لگا کے تہ کے اندر پہنچے تو دیکھا ایک پتھر ہے, پتھر کے نیچے کوئی چیز ہے, وہ اٹھا کے لائے. تو اس کے اندر یہ چیز ملی. آپ کہا کہ یہ ہے وہ جادو جس پر رکھ کیا گیا, جیسے حضور نے خواب میں دیکھا تھا. اب فرمایا کہ یہی کنواں مجھے دکھایا گیا. اب فرمایا کہ یہی چیز مجھے دکھائی گئی تھی, اور دیکھا تو اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور بالوں کے اندر گرہیں لگی ہوئی تھیں. تو وہ آپ نے لے لی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیتیں پڑھنے کو فرمائی, اور ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ اس کی کھلتی جاتی. 11 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی اور 11 کی 11 گرہیں کھل گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھا کہ آپ کی طبیعت ایک دم ہلکی ہو گئی, افاقہ ہو گیا, جیسے کوئی چیز کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو اوپر سے, کوئی وزن اتار دیا گیا ہو. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی. یہ جو تیسرا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی, یہ جو کہا جاتا ہے یہ جمہور مفسرین کے پاس ہے. انہیں اکثر مفسرین یہی واقعہ لکھتے ہیں, لیکن تفسیر کبیر میں اس سے پہلے کے 2 واقعے بھی, یعنی 2 شان نزول اور بھی لکھے ہوئے ہیں. یہاں 2 مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. درد تو ہوگا ہی ہوگا اس کا انشاءاللہ, اللہ نے اگر توفیق دی تو. ابھی نہیں ہوگا, بعد میں ہوگا اگر دیر ہوگی تو. لیکن یہاں 2 مسئلے بنیادی طور پر سامنے آ جاتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسا ہو گیا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی مصروفیت اور معمولات اور آپ کی جیسی پاکیزگی اور نزاہت اور قدسیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملہ اللہ پاک کا تھا اس کے باوجود بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہے سمجھنے کی. علماء نے لکھا ہے کہ جادو کا اثر طبعیات میں سے ہے. طبعیات میں کا مطلب کھانا کھانے سے جیسے بھوک مٹتی ہے, پانی پینے سے جیسے پیاس بجھتی ہے, دوا کھانے سے جیسے بیماری دور ہوتی ہے, ایسے ہی کوئی بیمار کرنے والی چیز کو کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے. اب آپ ثقیل چیز کھا لیے جس سے قبض ہو جائے گا, قبض ہونے والی چیز کھائیں گے تو قبض ہو جائے گا, قے ہونے والی چیز کھائیں گے تو قے ہو جائے گی, درد ہونے والی چیز کھائیں گے تو درد ہوگا. تو جادو کا اثر طبعیات میں سے ہے, لہذا اور طبعی چیز سے کسی کا بھی جسم کا متاثر ہونا, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو, یہ پاسبل ہوتا ہے. اس لیے نبوت کے منافی نہیں ہے یہ چیز, شان نبوت کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ نبی پر کیسے جادو کا اثر ہو گیا. اسی وجہ سے بہت لوگ نہیں مانتے, کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. اور بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی نمازی ہے, پاک رہتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس پر جادو نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں پاکی ناپاکی کی, متقی پرہیزگار ہونے کی, متقی پرہیزگار نہیں ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی. وہ تو ایک شرارت ہوتی ہے. وہ شرارت کے اندر مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جن سے وہ نقصان طبعی طور پر جیسے ہونا ہے ویسے پہنچ جاتا. کلمات ہوتے ہیں, کچھ کلمات سے بھی نقصان پہنچتا ہے. باتیں, کچھ جملے ہوتے ہیں, ان جملوں سے بھی جادو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملوں میں بھی رکھا ہے, باتوں میں بھی ہوتا ہے. ایک عالم صاحب ایسے بیان کر رہے تھے تو سامنے والے نے کہا کہ جملے میں کیا اثر ہوتا ہے, جملے میں کیا ہوتا ہے, تو خامخواہ کی بات ہے. تو وہ سمجھ گیا, وہ تو بہت خاموش ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں 2-3 اس کو ماں بہن کی گالیاں دی. جیسے ہی اس کو گالی دی تو وہ آنکھ بگولا ہو گیا, لال پیلا ہو گیا, سرخ ہو گیا. کہنے کہ باتوں میں کیا ہوتا ہے یار, بات ہی تو بول رہا ہوں میں, کلمے میں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو کیسے آپ کی بات ایک دم جو ہے نا طبیعت آپ کی خراب ہو گئی. پھر اس کے بعد میں کوئی اور موقع ہوا تو تعریف کر دی ان کی, آپ ایسے آپ ویسے آپ ویسے آپ ویسے. بڑے خوش ہو گئے. کہنے کہ باتوں سے کیا ہوتا ہے. تو تعریفی کلمات کہنے سے خوش ہو گئے اور گالی گلوچ کر دینے سے ناراض ہو گئے. ان دونوں صورتوں سے گویا انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ کلمات میں بھی ہوتا ہے. تو جادو کے کچھ کلمات ہیں, وہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے کلمات میں کیا برائی ہوتی ہے اور کون سے کلمات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے, اس سے ہوتا ہے جادو. اور استعانت بالشیاطین سے جادو ہوتا ہے, شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے.
جنات اور شیطانوں سے مدد لے کر کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور شیطانوں سے مدد لینے کے طریقے مقرر ہیں. تو جب شیطانوں سے مدد لی گئی تو شیطان مدد کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے اس سے مدد لینے کی صورت میں کہ اللہ سے مدد نہیں لیا، میرے سے لیا. دوسرے یہ کہ شیاطین خوش ہوتے ہیں ان کاموں سے جو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ کام کر کے ان سے مدد لی جاتی ہے. شرک کر کے مدد لی جاتی ہے، گندگی سے مدد لی جاتی ہے، گندگی منہ میں پکڑ کے مدد لی جاتی ہے. ہمارے حیدرآباد میں زیادہ تر جادو کرنے والے وہ ہیں جو کہ غلاظت اٹھانے والا گروپ ہے، بھنگی جن کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جادو کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ غلاظت کو منہ میں لے کے کچھ اورات پڑھتے ہیں، اسے شیطان سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو خوش ہو جاتا ہے، یار تو میں تو تیری مدد کے لیے بول کیا کام ہے، حاضر ہوں. تو شیاطین سے مدد لے کے کیا جاتا ہے. اور چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، جڑی بوٹیوں میں، پتھروں میں، اور جنا والا دواؤں میں بہت سی کیمیکلس جیسے آج کل آگے آج کل کیمیکل سے پتہ چل ہی گیا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے سے کیسے تصرفات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ کو تو شاید علم میں ہوگا جب تھوڑی سی ایک کیمیکل کی چھوٹی سی پوڑیاں چھوڑ دو سارے ہنسنا شروع کر دیتے. کوئی پوڑی ایسی کوئی ایسا کیمیکل ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا یعنی پمپ کر دو اور سارے کے سارے رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور پوڑی بھی نکلی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. ایک کیمیکل نکلا ہے، کھانے میں ڈال دو تھوڑا سا، جتنے لوگ کھائیں گے آپس میں لڑیں گے. وہ کیا اثر ہو رہا ہے ایسا؟ اب تو باضابطہ کھانے میں نگرانی کی جا رہی ہے بعض جگہوں پر، شاید آپ کے علم میں ہوئی بھائی کوئی بھی آگے کیا بھی پوڑی بھی ڈال دے گا. وہ ایسا کیمیکل نکلا ہے کہ کھاتے ہی ایسا جوش، ایسا ایک دوسرے کے خلاف ذہن کا بننا اور جنا والا اشتعال، اور آپس میں تو میں شروع ہو جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے لڑائی ہو گئی اس کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے. تو جادو کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور یہ اپنا طبعی اثر رکھتی ہیں، اور طبعی اثر رکھنے کی وجہ سے یہ نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کے ساتھ میں بھی ہوتی ہیں. ارے اتنا متقی پرہیزگار صبح شام منزل پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں اور نیک آدمی ہیں، اس پہ ایسا کیسا جادو ہوتا ہے؟ نہ جنات کا انکار کرنا چاہیے نہ جادو کا انکار کرنا چاہیے. یہ دونوں قرآن حدیث کے خلاف ہے. انکار کرنا قرآن حدیث کے خلاف ہے. اب جب لوگ مصیبت آتی ہے تو بولتے میں پہلے مانتا ہی نہیں تھا اس بات کو، مگر اپنے گھر میں یہ حالات ہو گئے تو میں زیادہ پریشان. بھائی تو مانتا کیوں نہیں تھا؟ کیا مصیبت آئی ہوئی تو تجھے ماننے سے مانتا کیوں نہیں تھا؟ تو جو چیز قرآن میں ہے وہ تو ماننی پڑے گی. جنات قرآن پاک میں ہے، ماننی پڑے گی. جنات کا بیان قرآن پاک میں ہے، قرآن سے ثابت ہے. جنات ان کا فائدہ پہنچانا من القاسطون و من المسلمون، ہم میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہم میں ظالم بھی ہوتے ہیں، کافر و مشرک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. قرآن پاک کا بیان ہے. تو جب ہے ظاہر ہے کہ ظالم ہوگا وہ شرارت کرے گا تو ان کی شرارت ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں. تو جنات کا بھی انکار صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہوگا. سحر کا بھی انکار صحیح نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے خلاف ہوگا. اور سحر سے متاثر ہونا اچھے اور برے سب سے ہو سکتا ہے، سب سے پاسبل ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا تاثر ہوا، حالانکہ آپ کے ساتھ تو حفاظت کا خصوصی نظام تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے امور میں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ ایسا رکھتے تھے تاکہ آپ کے خدا ہونے کا گمان نہ کیا جانے لگے. کیونکہ اب آخری نبی ہیں آپ، توحید کی حفاظت بہت ضروری تھی، سمجھ آ رہا ہے؟ ورنہ بہت اسپیشل ارحافات تو بہت ہوئے. ارحاف کہتے ہیں یعنی ایسے معجزے جس سے سرکار کی شان سامنے آ جائے کہ کتنے عظیم المرتبت آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ناز کے ساتھ، کتنے اور جنا والا جتن کے ساتھ آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ایسے ارحافات تو بہت ہوئے، لیکن معاملہ آپ کے ساتھ عموماً ایسا کیا گیا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ آپ کی الوہیت کا شبہ نہ رہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے زیادہ اجنبی طور پر، اس سے زیادہ انوکھے طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو سکتی تھی. اس میں کیا مشکل بات تھی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے ہو گئے، بغیر شادی کے ہو گئے تو اس کو خدا کے بیٹے بن گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علاج فرما دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا بنا دیتے یا کچھ اور بنا دیتے تو کوئی اور تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اس لیے بہت سی چیزوں میں آپ کے ساتھ معاملہ بالکل جنرل رکھا گیا، اور خالی جنرل معاملہ ہر جگہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ عظمت بھی دکھانی تھی، شان بھی دکھانی تھی، مقام بھی دکھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت بھی دکھانی تھی، آپ کا مرتبہ بھی دکھانا تھا. اس واسطے وہ خصوصی معاملے بھی کیے گئے تاکہ فیض سے آپ کی شان بھی دکھتی رہے. لیکن معاملہ آپ کا یہی وجہ ہے کہ آپ پتھر کھائے، یہی وجہ ہے کہ آپ لہو لہان ہوئے، یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے میں بھوک پیاس آپ کو برداشت کرنی پڑی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، دشمنوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، دشمنوں سے بھاگنا پڑا، دشمنوں سے چھپنا پڑا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا. یہ سب چیزیں آپ کو پیش آئیں.
ورنہ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا؟ جب طائف میں لوگ پتھر مار رہے تھے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا وہاں، جس کو معراج میں اٹھا لیا گیا، بلا لیا گیا، اس کو طائف سے بلانے میں کیا پرابلم تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب کوئی آپ کے اوپر کوئی تھوکتا، کوئی بد کلمات کہتا تو اسی وقت اس کو پتھر بنا دیا جاتا، بندر بنا دیا جاتا، خنزیر بنا دیا جاتا، کچھ بھی اس کو سزا دی جاتی۔ کیا مشکل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ آپ سب کیے جا سکتے۔ ایسے معاملات آپ کے ساتھ اسی لیے رکھے گئے، تو اس لیے یہ بھی ہے، اسی وجہ سے آپ کی پیدائش نارمل ہوئی، عام بچوں کی طرح ہوئی۔ حالانکہ اولیاء اللہ میں سے بعض ایسے ہوئے ہیں کہ ان کی پیدائش عام بچوں کی جیسی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کی تو نہیں ہوئی، ان کی کیسے ہو سکتی؟ عام بچوں کی جیسی نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے ان کی کرامت میں کہ وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کے پوشیدہ جسم کے اوپر روئی لپٹی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی کا قصہ ہے نا، اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں ان کی کرامت ہے، بچپن سے ہی ولی تھے وہ، مادرزاد ولی بولتے ہیں اس کو، یعنی روح جو ہے نا پہلے سے باشعور ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پیدائشی ولی کہتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب روحیں ہوتی ہیں، بعض ایسی روحیں ہوئی ہیں، وہ بھی ایسے عجیب و غریب آدمی تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ میں ننگا پیدا ہونا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ روئی نگل لیجیے۔ تو کہنے لگے روئی پیٹ میں جائے گی تو بچے دانی کے اندر ہے، اسے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کہنے لگے میں جتنا بول رہا ہوں آپ اتنا کرو۔ یہ کہاں سے ہو رہی بات؟ ووم میں سے ہو رہی ہے، یعنی خواب میں آ کے بولتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے روئی کی گولیاں بنا کے نگل لی۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے جسم پر روئی لپٹی ہوئی تھی، ایسی جیسے جانگیا ہوتا ہے، انڈرویئر جیسے ہوتا ہے۔ ان کے پوشے وہ جسم میں دنیا میں آنے نہیں چاہتے تھے کوئی۔ اب یہ واقعہ کتابوں کے اندر ہے، بہت مشہور ہے۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کرامات الاولیاء کا، حضور تو ایسے پیدا نہیں ہوئے، یہ کیسے پیدا ہو جاتے؟ یہ امپاسبل ہے۔ ارے بھائی کرامت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ممکن ہے وہ کرامت میں ممکن ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ یعنی ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہوا۔ کرامت کی قسم وہ بھی نبی کا معجزہ ہی ہے۔ جتنی کرامتیں ہیں وہ حضور کا ہی معجزہ ہیں۔ تو معجزہ تو نیا سامنے آئیں گا تو دکھیں گا نا، نیا معجزہ، پرانا معجزہ ریپیٹ ہوتے گیا تو اس میں وہ بات تھوڑی رہیں گی۔ وہ تو کرامت کے اندر ہر وقت نیا پن ہی رہے گا تاکہ اس میں معجزے کا ایک نیا رخ سامنے رہے۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے امور میں یہ تھا کہ آپ کو طبی حالت پر رکھا گیا تاکہ لوگوں کو، اسی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی، اسی وجہ سے آپ کی بچیوں کو طلاق ہوئی، اسی وجہ سے آپ کی بچیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کو نرینہ اولاد آپ کی زندہ نہیں رہی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اولاد زندہ نہیں رہنے کا کیا، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے بچوں کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا نا ویسے دیکھا جائے تو، مگر موت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اٹھانا پڑا، اور تینوں کے تینوں نرینہ بچوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک بھی نرینہ بچہ آپ کا نہیں رہا۔ آپ کے ساتھ یہ صدمہ پیش آیا، آپ نے برداشت نہیں کیا۔ آپ کے چچاؤں کے ساتھ ایسا ہوا، حمزہ کے ساتھ ویسا ہوا، آپ نے اس کو برداشت فرمایا۔ عام نارمل حالت میں آپ کو رکھا گیا تاکہ آپ کی الوہیت کا شبہ نہ رہے لوگوں کو۔ بندوں میں سے ایک بندے ہیں، خدا نہیں ہے، بہت کامل بندے ہیں، ان کے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی نورانی نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی مرتبے والا نہیں ہے، مگر ہے وہ انسان اور ہے وہ اللہ کے بندے، ان کی عبدیت کا۔ اور ایک اس کے پیچھے اور دوسری چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا اس دنیا میں مراحل سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے آدمی گزرتا ہے اتنے درجات ہیں، اور جتنے درجات دینے ہیں اتنے حالات لانے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑے درجے کے سرکار تھے، اس لیے سب سے زیادہ حالات سرکار پر آئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے لیے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا، اور اخذت فی اللہ ما لم یخف احد، مجھے اللہ کے لیے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاقربون فالاقربون، سب سے زیادہ ابتلاء اور آزمائش نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر جو نبیوں کے ساتھ مشابہت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ میں آزمائشیں اور ابتلاءات ہوتے جاتے ہیں۔ ارے اس کا بھلا نیک آدمی یہ کیسا پھنس گیا، اس کو کیسی آزمائش آ گئی، اس کو کیسی بیماری ہو گئی، یہ بیماریاں، یہ آفات، یہ ابتلاءات، یہ تکلیفیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر آدمی کے دین میں سختی ہوتی ہے تو آزمائش میں سختی کی جاتی ہے تاکہ زیادہ بڑے مرتبے کما لے۔ ان کا نفی دین ہی صلبتاً اشتد بلاؤہ، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں تھوڑا سا شدت ہوتی ہے۔ وہ ان کا نفی دین ہی خفتاً
بلاؤہ، اور اگر دین میں کمزوری ہوتی ہے، بچل جانے کا، بے صبرے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش تھوڑی معمولی رکھتے ہیں. ہم لوگ بھی آزمائش میں ہوتے ہیں تو تھوڑی معمولی آزمائش کیوں ہے سمجھ لو. اور جو لوگ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ آزمائشیں بھی ویسی ہیں. بیچارے کھانا نہیں، پینا نہیں، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبتیں بھگت رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. ان کا نفی دینی شدتاً صلبتاً اشتد بلاؤہ و ان کا نفی دینی خفتاً خفت بلاؤہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے رکھا گیا. اسی وجہ سے جب لوگوں نے، دشمنوں نے آپ کے ساتھ میں مخالفت کی اور آپ پر سحر کیا تو سحر کا اثر بھی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ چیز نبوت کے خلاف نہیں ہے. دوسری اہم بحث ہم سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بھی کر لیں گے یہاں پر کہ علاج بالقرآن جو ہے، جو اصل میں استعاذے کی شکل ہے، جس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، یہ کیا حکم، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ ثابت ہے یا یہ ثابت نہیں ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا ہے، حضور نے فرمایا ہے. سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تعاوذ فرمایا کرتے تھے. اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی آپ یہ دونوں پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے، اور آپ ان کو دم کیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی. روایتوں میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے حضور کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی، اور پھر حضور کے ہاتھ لے کے آپ کے پورے جسم پہ لگا دیتی تھی. ان کے خدام نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہ پڑھنے میں تو آپ کی طبیعت خراب تھی تو میں پڑھ دیتی تھی، لیکن حضور کے ہاتھوں کی برکت میں کہاں سے لاؤں گی؟ اس لیے حضور کے ہاتھوں سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر پھیر دیا کرتی تھی. یہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اس لیے اور یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک سے علاج کرایا کرو. یہ ترمذی شریف کی حاشیے پر ایک روایت موجود ہے جس میں بیان فرمایا گیا کہ قرآن پاک سے علاج کیا کرو، قرآن پاک سے استشفاء حاصل کیا کرو، شفا حاصل کیا کرو. قرآن پاک کو اللہ نے علاج بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سی صورتوں کو علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ علاج مادی بیماریوں سے بھی ہے، اور یہ علاج روحانی بیماریوں سے بھی ہے، یہ علاج شیاطین سے بھی ہے، اور جنات سے بھی ہے، اور آفیر سے بھی ہے، اور نظر سے بھی ہے، اور سحر سے بھی ہے، اور سب چیزوں سے علاج ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، کچھ روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے ایک جگہ منع فرمایا رقیہ وغیرہ کو، کہ رقیہ وغیرہ مت استعمال کیا کرو، منتر وغیرہ مت استعمال کیا کرو. اسی سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ جو تعویذ پلیتے وغیرہ ہوا کرتے ہیں، یہ دعائیں وغیرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے. علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رقیوں سے اور جن منتروں وغیرہ سے منع فرمایا وہ زمانے جاہلیت کے منتر ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. حافظ ابن قیم نے خود بھی لکھا ہے، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور جس کے معنی معلوم نہیں ہوتے، ایسے رقیات سے آپ نے منع فرمایا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شرک کی بات ہو، غیر اللہ سے استعانت کی بات، مدد کی بات ہو، اس لیے آپ نے ان سے منع فرمایا. اور جن رقیوں کی کچھ اصل ہو، یعنی اس کی بیس موجود ہے قرآن و حدیث میں، ان سے استفاء کرنا، ان سے مدد لینا، ان کو تعویذ کے طور پر استعمال کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل السلام آئے، پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ تو کہنے لگے طبیعت میری اچھی نہیں ہے، اتنی آساد ہے طبیعت. تو فرمایا کہ میں آپ کو منتر پڑھ دوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں پڑھ دیجیے. تو پھر انہوں نے یہ پڑھا، بسم اللہ الرقیق اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک بسم اللہ الرقیق. یہ حضرت جبرائیل کا منتر ہے، حدیث میں موجود ہے. منتر پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے، ہر وہ تمام چیزوں سے پناہ میں دیتا ہوں. منتر پڑھتا ہوں جو آپ کو تکلیف دینے والی ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منتر پڑھتا ہوں. جو چھو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا وہ قصہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے پیر میں بہت تکلیف تھی، بہت علاج کیا، دب جا نہیں رہا تھا. تو آپ فرمایا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے اپنا، اور اس کے بعد میں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر 7 مرتبہ پڑھو. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ دی، درد ختم ہو گیا.
دو قسم کی دعائیں اس میں ہیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من الوجع، یہ دو ہے نا، یہ دونوں بھی ثابت ہیں حدیثوں سے، آپ نے اس طریقے سے پڑھنے کو فرمایا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ ومن شر کل عرق عارم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی حضرت حسن و حسین کو پڑھا کرتے تھے، حضرات حسن اعیذکما فرمایا کرتے تھے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں دیتا ہوں تم دونوں کو، ایسا بولا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ بولنے کے بجائے چھوٹے بچوں پر پڑھتے ہوئے اعیذکما اعیذکا اعیذکی ایسا بولنا چاہیے، سنت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ، اور ایسا جملہ جو انہی کے اوپر اپلائی ہو ویسا جملہ بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جن کی اصل موجود ہو ان کے ذریعے سے رقیہ کیا جا سکتا ہے، جن کی اصل موجود نہ ہو ان کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا، یعنی اصل موجود نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ ایسے کلمات جن کے معنی معلوم نہیں ہیں ان سے نہیں کرنا چاہیے، اور زمانے جاہلیت میں جن منتروں سے علاج ہوتا تھا ان منتروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں زمانے جاہلیت میں شرک کیا جاتا تھا اور غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اس کی تو اجازت ہے کیونکہ اس کی تو اصل موجود ہے۔ تعلیق کی جو چیز ہے، تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آیا کسی ایسی چیز کو لکھ کر لٹکا سکتے ہیں کہ نہیں لٹکا سکتے۔ حضرت باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لا باس بہما، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ جو ہے نا خود پڑھنے کو جو نہیں پڑھ سکتے خود ان کو آپ لکھ کے دے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام تعلیق سے احتیاط کرتے تھے اور بعض صحابہ سے ثابت بھی ہے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے تو یہ بات منقول ہے، بعض ابن تفسیر کبیر میں بھی حوالہ موجود ہے اس کا کہ انہوں نے تعلیق کی بھی اجازت دی۔ اچھا، جب اصل کی اجازت مل جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد میں اس میں اجتہادات چلتے ہیں۔ اجتہادات چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں سے یا احادیث مبارکہ سے جو دعائیں منقول ہیں وہ منقول دعاؤں سے تو علاج ہوگا ہی ہوگا، غیر منقول دعاؤں کو بھی علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جواز نکل گیا قاعدے کے اعتبار سے، جواز نکل گیا، اور پھر اس کے بعد میں اجتہاد ہے، لوگوں کا اپنا تجربہ ہے، لوگوں کے اپنے ایکسپیرینس ہوتا ہے، الہامات ہوتے ہیں، کشف ہوتا ہے، ذہن چلتا ہے کسی چیز کی طرف، یہ علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں، تو طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ صاحب جو بیماری آدمی میں پائی جا رہی ہے اس کی قرآن پاک کی کسی آیت سے مناسبت ہے کیا یہ دیکھ لیتے ہیں، مناسبت ہے تو اس مناسبت سے آدمی نیت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے علاج بالقرآن کی اجازت ہے، البتہ بالکل مسنون ہے ایسا نہیں بول سکتے ہر چیز میں۔ مسنون جو دعائیں ہیں کسی خاص بیماری کی وہ دعا اس کے لیے مسنون ہے، اور اس کے علاوہ جو طریقے ہوتے ہیں وہ مسنون تو نہیں ہے لیکن جائز ہیں، ان کو بدعت کہنا بھی غلط ہے، ان کو ناجائز کہنا بھی غلط ہے۔ جو لوگ اس کو غیر صحیح کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو اس کو بدعت کہتے ہیں وہ تو اور زیادہ غلط کرتے ہیں کہ بدعت کا حقیقت ان کو معلوم نہیں۔ جب ایک چیز کی اصل مل گئی قرآن سے، جب ایک چیز کی اصل مل گئی حدیث سے، تو پھر اب وہ مسلم کی چیز بدعت نہیں رہی، اس کے اندر اجتہاد کا دروازہ البتہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ ہاں البتہ خاص طریقے کو آپ مسنون نہیں بول سکتے، کیونکہ مسنون تو اس کو بولیں گے جتنا ثابت ہے، اس کے علاوہ کو جائز بولیں گے آپ، علاج کرنے میں جائز ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس کے اندر وسعت ہوتی چلی گئی، لوگوں کے تجربات بڑھتے چلے گئے، پھر اس میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگوں کے اندر ادب کا لحاظ کرانے کے لیے، بے ادبی وغیرہ سے بچنے کے لیے پوری آیت کے بجائے آیت کے حروف کو کلمات سے بدل کر ان کو استعمال کیا جانے لگا، ان کو نمبرات سے بدل کر استعمال کیا، چونکہ نیت کے اوپر مدار ہو گیا ان ساری چیزوں کا۔ آپ جیسے نیت کر رہے ہیں تو آپ جب نیت کر کے ان کلمات کی جگہ پر ان کے حروف اور حروف کے نمبر ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ سامنے آنے لگا۔ یہ سب اجتہادات کی شکلیں بنتی چلے گی۔ اس لیے ایک معروف طریقہ ہو گیا علاج کا، تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے، جنہ وغیرہ کو بگانے کے ذریعے سے، آفے وغیرہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، نظر عین بد نظری وغیرہ سے بچنے کے واسطے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اور جتنے علماء اکابر گزرے ہیں تقریباً سبھی علاج کراتے تھے، سبھی علاج کرتے تھے، اور جن کو ہم سلفی کہتے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ اب سلفیوں کے تو سب سے بڑے امام ابن تیمیہ ہے نا، ابن تیمیہ نے خود علاج بالقرآن کی کئی صورتیں لکھی ہیں، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ابن تیمیہ جو ہے نا پیری مریدی کی لین کے آدمی تھے، اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ قادری تھے۔ یہ کتاب آئی ہے حنابلہ، علماء حنابلہ کا تصوف سے ربط، بلکہ بہت بڑے عالم ہیں مکہ مکرمہ سے، انہوں نے لکھا ہے تقریباً اتنا 800 صفحات سے زیادہ کی کتاب ہے، 1000 صفحات سے زیادہ کی، کتنے صفحے اس میں یہ مٹھی ہے، دیکھو تیرے کمرے میں رکھ
اس میں تفصیلات ہے. اس میں حضرت ابن تیمیہ کے قادری ہونے کا سلسلے کے ہونے کا بیان ہے. بعد ان کا سلسلہ تک موجود ہے کہ وہ کس سلسلے کے ہیں اور کس شیخ سے مرید ہیں اور کس شیخ کے خلیفہ ہیں. اور انہوں نے علاج بالقرآن کی کئی صورتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ جو سحر کے علاج کی انہوں نے تفصیل لکھی ہے جو ہم لوگ بھی بتاتے ہیں عام طور پر سحر کے لیے, وہ انہیں کا لکھا ہوا ہے. سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 70 مرتبہ پڑھنا, جو 70 کا وظیفہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے. یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. البتہ صوفی صاحب جو علاج کراتے تھے اس کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 بیر کے پتے لینا اور 7 کی بیر کے پتوں پر یہ 70 مرتبہ پڑھنا, اور پھر اس کے بعد میں ان پتوں کو پیسنا اور پیس کے پانی میں ملانا, اور پھر اس کے بعد 1 گلاس اس میں سے پینا, بقیہ سے غسل کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسنون ہے, سنت میں ہے بول کے لکھا ہوا. تو یہ بات نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علاج وغیرہ کی کوئی وہ نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, شرک ہے, یہ ناجائز ہے. نہ ان کو شرک معلوم بیچاروں کو, نہ ان کو بدعت معلوم. دوا کھانا جب شرک نہیں ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے, وہ بھی علاج ہے تو یہ بھی علاج ہے. کھانا کھانا شرک نہیں ہے, کھانے سے بھوک گئی بولنا شرک نہیں ہے, پانی سے پیاس مٹی بولنا شرک نہیں ہے, اس میں بھی شرک نہیں ہے. سب میں فائدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتے ہیں. نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور چیزوں سے نفع و نقصان کا ملنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری کا جانا آنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے بیماری مادی ہوتی ہے ایسے بیماری روحانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے علاج بالقرآن کی اصل موجود ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی, اور ثابت ہے یہ مضمون کہ علاج بالقرآن کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں وہم میں زیادہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہم کا یہ راستہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا, اگر یقین بن جائے خالی سورہ فاتحہ پر اور یقین بن جائے صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پر, تو یہ پورے علاجوں کے لیے بھی کافی ہو جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ کسی عامل کے پاس جائیں, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور تدبیر اس سے آپ علاج کریں, کیونکہ ہمارا یقین نہیں بن رہا, اس وجہ سے ہم ادھر ادھر ڈھنڈولتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. کوئی اور دعا دے دیجیے, کوئی اور دعا دے دیجیے, کوئی اور دعا دے دیجیے, کوئی اور وظیفہ, کوئی اور علاج, کوئی اور تعویذ, ایسا چکر ہمارا چلتا رہتا ہے. اور جس کو پہلے سے فائدہ ہوا نہیں ہوا نا, اس کو دوسرے سے بھی ویسے ہی رہتا ہے, کیونکہ یقین نہ وہاں ہے نا یہاں ہے. اور جس کو فائدہ ہونا رہتا ہے اس کو کہیں سے بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کا اعتماد بنا ہوا ہے, اللہ سے اچھا گمان. اعتماد بمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن زن ہے. جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا حسن زن ہوگا اتنا زیادہ اس سے اس کا کام ہو جائے گا, چاہے معمولی چیز پڑھ کر ہو اور چاہے ٹیڑھا بینگا پڑھ کر ہو. میں نے ایسے عامل دیکھے ہیں کہ ایک لفظ قرآن پاک کا صحیح نہیں پڑھا جاتا ہوں اور دکان چل رہی ہے ان کی خوب. بڑے عامل ہیں اور بالکل نہ نازرہ پڑھنے آتا, نہ قرآن شریف کی آیتیں صحیح پڑھتے ہیں, نہ تجوید صحیح ہے, نہ حروف صحیح نکالتے ہیں, اور پڑھتے ہیں. اور جناب والا لوگوں کا چونکہ ان پر اعتماد ہے اور وہ بھی قوت سے پڑھتا ہے, خوب پکے ارادے سے کہ نہیں یہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا, اللہ نہیں کر دیتا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تو جہاں سے اپنا عقیدہ جوڑے گا وہاں سے کام کر دوں گا میں تیرا. اب اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ دیکھو, کفار اور مشرکین بتوں سے اپنا عقیدہ جوڑ لیتے ہیں تو بتوں سے مل جا رہا نہیں مل جا رہا, یعنی دے رہے ہیں اللہ پاک لیکن انہیں پوجا کرا تو مل رہا, تو انہیں کہاں سے سمجھیں گا, اس بت سے ہی سمجھیں گا نا. اس نے کہا کہ میں کالی مورتی کے پاس گیا تو میرے کاروبار میں ترقی ہوتی. اچھا انہیں جا رہا, اس کے کاروبار میں ترقی بھی دیتے جا رہے ہیں, اس کا تو عقیدہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. میں پھر گمان ویسا ہے تو کر دوں گا میں ویسا, مجھے کیا پکڑوں گا وہاں پہ, بتا انہیں کیا کر سکتا تھا. اس کے اوپر تو پیشاب کرے تبھی تو انہیں ہٹ نہیں سکتا. ابھی ایک مورتی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ پیشاب کرو, گندگی کرو, کچھ بھی ڈل تھوکو, اس کے اوپر کیا کر لے گی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو وہ کہاں سے تمہارے کاروبار میں ترقی دے گی بھائی. مگر یہ کہ عقیدہ چونکہ بنا ہوا ہے بڑے بڑے سائنسدانوں کا, ڈاکٹروں کا, بزنس مین کا, دنیا بھر کی ہوشیاری رکھنے والے ہیں, وہاں جاتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ مزارات پہ جاتے ہیں بزرگوں کے, اولیاء اللہ کے, وہاں جا کے اپنے عقیدے باندھ کے آتے ہیں, کام ہو جاتا ہے. ہم گھر میں ایک صاحب کے پاس گئے, بہت بڑے بزنس مین, رائے چوٹی کے پاس, وجنا والا وہ ہے جو انہوں نے حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پہ سونے کا کلش لگوایا ہے. اوپر جو کلش ہے وہ سونے کا ان کا ہے, وہ ان کے پاس ہمارے کو بیچ میں لے کے چلے گئے. خیر وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے کہ کہنے کی صاحب آپ لوگ کچھ بھی بولتے رہو کہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے نہیں ہوتا, ہمیں تو ہوتا ہوا دکھتا ہے, ہم لیتے ہیں جاتے ہیں, ہمارے خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں, منگ کے آتے ہیں, یہاں سے خواجہ صاحب دے دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا خواجہ صاحب دیتے ہیں بلکہ آپ کو کیسے معلوم, آپ خواجہ صاحب کے پاس گئے, آپ کا کام ہوا, خواجہ دیا بلکہ کیسے معلوم. اللہ ہی دیتا ہے, جبھی بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہی تو عقیدہ اسلام سکھا رہا ہے. پھر باتوں میں بات نکلتی گئی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ خواجہ صاحب کون تھے, خواجہ صاحب کیا تھے, خواجہ صاحب کا سلسلہ کیا ہے, خواجہ کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں,
پھر وہ بولتے میں ہمارے سے لے کے خواجہ صاحب تک جو سلسلہ تھا وہ پورا سنا دیا کہ ہمارے پیر فلاں ان کے 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 پیر، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. پہلے تو اسی طرح بے توجہی سے بیٹھا ہوا تھا، کہنے میں یہ تو کوئی دوسری چیز آ گئی میرے پاس. پورا حضرت خواجہ صاحب تک جو ہمارا سلسلہ چشتیہ کا ہے نا وہ پورا میں نے سنایا. پھر میں نے کہا ان کی تعلیمات یہ ہیں، ان کے اکابر یہ بولتے رہتے ہیں، یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ خواجہ صاحب کا ہی کام ہے، خواجہ صاحب کے سلسلے کا ہی کام ہے، خواجہ صاحب کی مریدی نہیں کر رہے ہیں. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے سلسلے کے تھے، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے سلسلے کے تھے. یہ چشتی سلسلے کے بزرگ کر رہے تو کام ہے، یہ کوئی دوسرے تھوڑے ہی کر رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا. پھر جب بیچارہ بہت دیر تک بات سنتا رہا پھر میں بتایا کہ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے. کیا خواجہ صاحب سنیما دکھاتے تھے، وہ جو نا کوئی وہ چلاتے تھے، کیا تھی ان کی کچھ وہ تھی، گانا بجاتے تھے. کیا کرتے تھے خواجہ صاحب؟ یہی تو کرتے تھے بھائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق کی خدمت کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کا نام بتانا، لوگوں کو نماز پہ ڈالنا، یہی تو کرتے تھے. تعلیمات پہ تو غور کرو کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات تھی کیا اصل میں. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بزرگوں سے جوڑ لیتے ہیں چیز کو، جو لوگ بتوں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بتوں سے جوڑ لیتے ہیں چیز کو، جو کسی چیز سے بھی نہیں رکھتے وہ کسی بھی چیز سے جوڑ لیتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے بغیر دہری ہے کسی کو نہیں مانتے. ان کو کون دے رہا؟ تو نہیں مانتا تو مت مان، پھر بھی دوں گا. تو کسی اور جگہ مانگتا ہے تو کسی اور جگہ کو مانتا ہے تو مان، پھر بھی دوں گا. اور تو جس کو مانتا ہے اس کو مان، پھر بھی دوں گا. عجیب ان کا علم ہے اور عجیب ان کا ظرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. تو حساب کتاب وہاں ہوں گا، لیکن یہاں جس کا جو عقیدہ ہے وہ ہونے. تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی نہیں مانتا ہے تو اگر قرآن و حدیث میں اس کی اصل موجود ہے تو نہیں ماننے کی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. صحابہ نے کہا کہ صرف ہم لنا یا رسول اللہ، ان کے اوصاف کو بیان فرما دیجیے. ثم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یکتوون، جو داغ نہیں لگواتے، جو منتر نہیں کرواتے، جو منتر نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ براہ راست بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک حدیث شریف ہے. تو لا یرقون ولا یسترقون کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے یہ علاج معالجے میں اور تعویذ فلیتوں کے جانا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہی فرمایا کہ لا یرقون ولا یسترقون کا مفہوم وہی ہے کہ ایسی رقیات جو کہ مناسب نہیں ہے اور ایسی رقیات جن کی شریعت میں اجازت نہیں ملتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اور مقصود بیان کرنا یہ ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسپیشل معاملہ کرنے والے ہیں. اور بقیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کون؟ آپ تو رقیہ کرتے رہے. حضرت جبرائیل نے آپ پہ رقیہ کیا، آپ بچوں پہ رقیہ کرتے تھے، آپ اپنے ساتھ رقیہ استعمال فرماتے تھے. آپ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے نہیں جائیں گے ساری دنیا کو پتا ہے. اور صحابہ کرام بغیر حساب کتاب کے جائیں گے نہیں جائیں گے ساری دنیا کو پتا ہے. پھر وہ لوگ کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث شریف کا مطلب ایسے نکالنا پڑے گا جو ان باتوں کے ساتھ میں میچ کرے. اور اس کا مطلب یہی اس وجہ سے نکالا جاتا ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں جس کا رواج تھا یا بعض ایسے غیر طور طریق ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں بس ویسے دماغ باندھ دیا ہوا ہے. منتر وغیرہ کے اندر بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں دماغ جیسے ہے کہ آپ کالی ڈوری باندھ دیا ہاتھ پہ. اب یہ ہے کیا کچھ کوئی نہ جملہ ہے، نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے، نہ دعا ہے، نہ کچھ ہے، یا کیا ہے سمجھ آگے نہیں آگے. ایسی چیزوں کو گھنٹی بجا دی، گھنٹی لگا دی، گھنٹی بجتی رہتی نا جانوروں کو بعض ہو جاتا ہے. اور بعض تعویذ منتر ایسے ہوتے ہیں جس میں ناخن استعمال ہوتا ہے جانور کا، ریچھ کے ناخن میں نے خود دیکھے ہیں. کوئی ریچھ کے ناخن گلے میں ڈال دیتا ہے، کوئی شیر کے دانت گلے میں ڈال دیتا ہے، کوئی بھونرا گلے میں ڈال دیتا ہے. بھونرا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اس کو مار کے اس کو ڈال دیتے ہیں. اور کچھ گجگے ڈال دیتا ہے، بلامے ڈال دیتا ہے. بھائی یہ چیزیں وہ ہیں، یہ ایسے رقیات ہیں کہ جو نہ کلمات ہیں، نہ مسنون طریقہ ہے، نہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. ایسی چیز کیوں بھائی اس میں یہ بات ہے بلکہ تم کو کیسے پتا چلا؟ خواہ کی بات ہے نہیں. تو جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جو خاص وہمی چیز ہے، گمان سے تعلق ہے، ان کو منع کیا گیا ہے. تم ایسے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرو بس. اور ویسے بھی اگر یہ رقیات وغیرہ کوئی آدمی استعمال کرے تو اس میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. تعویذ اگر دے دی جائے تو تعویذ میں بھی اللہ پر ہی، اللہ کے نام پر ہی بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پر یہ کرنے والے ہیں. کسی تعویذ پر اعتماد نہیں کرنا ہے، کسی دعا پر اعتماد نہیں کرنا. دعا سے اللہ ہی کریں گے وہ کام کو. تو ہمیشہ توحید اگر محفوظ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر صرف نظر ہو تو پھر ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ توکل کی حقیقت اس کے پاس پائی گئی.
توکل کی حقیقت میں یہ ہے کہ جو اسباب ہیں ان کا انکار نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے رکھنا، یہ توکل کی حقیقت ہے۔ کھانا کھائے بغیر اللہ زندہ رکھیں گے، یہ توکل نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا زندہ نہیں رکھے گا، اللہ ہی زندہ رکھیں گے، یہ توکل ہے۔ دوا کھانے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے، دوا کھاؤں گا نہیں تو بھی اللہ پاک شفا دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوا نہیں کھاؤں گا اللہ شفا دے دیں گے، دوا کیوں کھاؤں، یہ توکل نہیں ہے۔ دوا کھانے کے باوجود بھی اگر اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، ورنہ دوا کیا کر لے گی، یہ توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے، نوکری کر رہا ہوں تو نوکری کروں گا تو پلوں گا ورنہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ نوکری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، تو پھر یہ توکل ہے۔ توکل کی حقیقت میں اسباب کی نفی نہیں ہوتی، جیسے اور اسباب کی نفی نہیں ہوتی، اس میں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ علاج معالجے میں بھی قرآن پاک کی آیتیں ہوں یا دعائیں ہوں یا تعویذیں ہوں یا کچھ اور چیز ہو، ان سب میں بھی اصل اللہ ہی پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ نہیں کرتی کام چیزیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے توسط سے کرتے ہیں، جیسے کھانے پینے کے توسط سے اللہ پاک انجام دیتے ہیں۔ جیسے اور اسباب ہیں ویسے یہ بھی اسباب ہیں، جیسے اور طریقے ہیں ویسے یہ بھی طریقہ ہے۔ کرنے والی ذات فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضمون میں چونکہ یہ حصہ بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے علاج کے طور پر اس کو اختیار فرمایا اور آپ نے خود بیان فرمایا اس کو، اس وجہ سے میں نے اس بحث کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ ایک دو باتیں اور ذکر کر کے دعا کر لیتے ہیں، پھر درس بعد میں کریں گے اس کا۔ انسان کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، کچھ دنیاوی ہیں کچھ اخروی ہیں۔ دنیاوی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق ہے، اور اخروی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس ہے۔ دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے۔ لیکن آپ قرآن پاک کی آیتیں جب پڑھیں گے، ترجمہ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورہ فلق میں جن چیزوں کا بیان ہے اس میں دنیاوی اعتبار سے آدمی کو جو نقصانات پہنچتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان سے پناہ اللہ سے مانگی گئی ہے، اور آخرت کی جو نقصان کی چیز ہے اس سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس ہے۔ اچھا، آخرت سے متعلق جو چیز ہے وہ اصل شیطان کی چیز ہے، من شر الوسواس الخناس، جو اصل ایمان کو آدمی کے خراب کرنے والا ہوتا ہے، اس سے پناہ سکھائی گئی ہے اس میں۔ اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بہت بیان کیے گئے ہیں، پناہ ایک ہی چیز سے مانگی گئی ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ہے نا، لیکن پناہ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز سے مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ آگے اسی کا بیان ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بیان ہے کہ صفات اللہ پاک کی بہت ہیں۔ سورہ فلق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صفت اللہ پاک کی ایک ہی ہے، پناہ بہت سی چیزوں سے مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت ہیں، اور جس سے پناہ چاہی، جس ذات سے پناہ چاہی جا رہی ہے اس کی ایک ہی صفت بیان کی گئی، وہ رب الفلق ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبارات سے نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہا نہیں، اس وجہ سے ان بہتوں کا بیان ہے۔ اور اخروی اعتبار سے نقصان پہنچانے والی چیز مین ایک ہے، اس وجہ اس کا بیان ہے۔ اور جب آپ جس کی پناہ میں جا رہے ہیں اس کی تعریف جو ہے نا آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے کرتے ہیں، جہاں تقاضا بڑے کام کا ہے تو زیادہ تعریف کرنا پڑتا ہے، اگلی بات جہاں تقاضا چھوٹے کام کا ہے وہاں زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا، کیونکہ صراط المستقیم مانگنا ہے اپنے کو، تو بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ تو علماء امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ شر الوسواس الخناس جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ پاک کی 3 صفتوں کے بیان کے بعد میں وہ سکھائی گئی، اس کی پناہ میں دیا گیا۔ اور یہ اتنی 5 چیزیں ہونے کے باوجود، 4 چیزیں ہونے کے باوجود صرف ایک ہی صفت اس کے لیے کافی ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دنیاوی چیزوں سے متعلق ہے، مادی چیزوں سے متعلق ہے، وہ اخروی چیزوں سے متعلق ہے، روحانی چیزوں سے متعلق ہے، اور یہ دونوں مل کر سب سے متعلق ہیں۔ اور سب میں مادی چیزیں بھی ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، غیر مادی چیزیں بھی ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں،
ان غیر مادی چیزوں میں جنات والی چیزیں بھی ہیں، نظر والی چیزیں بھی ہیں، آصف والی چیزیں بھی ہیں، سحر والی چیزیں بھی ہیں. سب سے پناہ ہو جائے گی اگر آدمی اللہ کے ذات عالی پر کامل بھروسہ کر کے قوت کے ساتھ میں پڑھ لے، بس اس کا کام ہو جائے گا. بس آج اسی پر سبق ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ مضمون اس آیتوں سے متعلق بعد میں آتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے درد کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اے اللہ آپ کی بات پر اور آپ کے کلام پر یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، اس کا عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجیے. اللہ ایک قوی قوت والی نسبت آپ کی مبارک کلام کے ساتھ، آپ کی مبارک باتوں کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اعتقاد جازم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اگر ہمارے پڑھنے میں یا اللہ وہ جزم اور وہ قوت باقی نہ ہو تب بھی اللہ پاک اپنے مبارک کلام کا اثر ہمیں نصیب فرمائیے. آپ بہت کریم ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، فضل فرمانے والے ہیں. ہم ضعیفوں پر احسان فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے. قرآن اور حدیث کے انوارات کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کے تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں، پریشانیوں، آلام، آفات، مصائب سے حفاظت فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. ظاہری شرور و فتن اور باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. شیطان اور شیطان کی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں سے بچائیے. نفس اور نفس کی دسیسہ کاریوں اور مکاریوں سے بچا لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا